أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفعه به وولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عزیزان گرامی، شیخ زبیر حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑی فکری گفتگو کی تھی تعلق باللہ کے حوالے سے، اور حقیقت میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی گفتگو پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا، اور رجاء اللہ بھی تھا، اللہ سے رجوع کرنے کی ایک آرزو اور ایک فکر تھی۔ ابھی صرف آپ کے سامنے میں بس جو کہا گیا تھا اس حوالے سے جو ہے صرف ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوں، اور اس کی مختصر سی شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، امام احمد نے مسند احمد کے اندر، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من صدقۃ جاریۃ، مگر وہ جو صدقہ جاری رہے اس کے لیے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعلم ينتفع به، وہ علم جو اس کو نفع پہنچائے، اور پھر تیسری بات رسول نے فرمایا کہ وولد يدعو، ولد صالح يدعو له، ولد صالح نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اس حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو 14 سے 15 مسئلے ہیں اس ایک حدیث کے اندر، جبکہ اس حدیث جو ہے ایک سطر کی نہیں ہے پوری۔ اب 14 سے 15 مسئلوں پر تو بات کرنا ایک استیعاب ہوگا، اور استیعاب مقصود نہیں ہے، یعنی طویل بحث جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، صرف 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا، باللہ توفیق۔ سب سے پہلی بات ادھر لفظ انسان ہے، اذا مات الانسان، اذا مات، اذا لفظ عموم، جب بھی کبھی بھی کسی بھی حالت میں انسان مرتا ہے، مات الانسان، انسان مرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر کوئی بھی شخص ہوگا، برگیزہ ہوگا، نیک ہوگا، نبی ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مومن ہوگا، مسلم، کافر، جو کوئی بھی ہوگا، اذا ماتا، یہ صفت جو ہے ہر کسی پر لاگو آنی ہے۔ ہر کوئی مرنا ہے، کسی نہ کسی، ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کسی وقت مرنا ہے۔ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر انسان کی موت کا ذکر کئی جگہوں پر کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بھی موت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اختتام پر فرمایا کہ اذ حضر یعقوب الموت، یہاں بھی اذا ہے، وہاں بھی اذ ہے، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت پہنچ گئی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا سورہ سبا، سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 19 میں، کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ، کہ جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، تو فیصلہ کرنے والی ذات کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور جس پر فیصلے کر دیا گیا وہ اللہ کے نبی تھے، تو پتہ چلا کہ نبیوں پر بھی اللہ ہی کا مختار اور اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا تو ما دلوا علی موتی، ان کی موت کی کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ بڑے بڑے جنوں سے، بڑے بڑے دیو ہیکل سے جو ہے مسجد تعمیر کروا رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جناب علی جنوں کو جو ہے عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، کہ جن آگے پیچھے کی ساری خبریں بتا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جنوں کے ذریعے مسجد تعمیر کروا رہے تھے، اور ان کی موت کی خبر نہ ہی انسانوں کو ہوئی نہ ہی جنوں کو ہوئی۔ فرمایا کہ مگر ہاں وہ ایک لاٹھی کے سہارے پر کھڑے تھے، اور زمین کا کیڑا ان کی لاٹھی کو لگا ہے، اور جب کیڑا کھانے لگ گیا تو لاٹھی جو ہے وہ نرم پڑ گئی، گل گئی۔ فَلَمَّا خَرَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب گر پڑا،
ہم کہیں گے گر پڑے سلیمان علیہ السلام، تو فرمایا کہ جب سلیمان گر پڑے تو یہ بات سارے جنوں کو ظاہر ہو گئی. کیا بات؟ کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، ہائے کاش کہ اگر ہم غیب جانتے تو کب کے اس رسوا کرنے والی سزاؤں سے باہر نکل جاتے. تو پتہ چلا کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے، غیب کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا. اور یہاں یہ پتہ چلا ہمیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی وفات پانی ہے اور ان سب نے بھی مرنا ہے. موت تو آپ کو بھی آنی ہے، ان کو بھی آنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 144 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر آپ مر گئے یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو تم دین اسلام چھوڑ دو گے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہوئی ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک جب لائی گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدن، جو بھی تم میں سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے فإن محمد قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے. تو یہ عقیدہ ہمیں مل رہا ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے. کوئی شخص بھی، کوئی زیرو، کوئی جان موت سے نہیں بچ سکتی، چاہے اس کی سال کتنی بھی زندگی ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فرشتہ آیا. وہ فرشتہ کیا ہو گیا؟ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اپنی جان نکالیں، آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نبی تھے، انہوں نے رکھ کر اس کو تھپڑ ماری، اس کی آنکھ باہر آ گئی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس کی آنکھ باہر آ گئی. اب وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا، کہتا کہ یا اللہ، آپ کے بندے موسیٰ نے تو میری آنکھ نکال دی، اللہ نے ان کی آنکھ اپنے حکم سے لگا دی. کہا کہ اس کو جا کر یہ بولو کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ جی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کسی بیل پر ہاتھ رکھ لیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اس ایک بال کی جگہ پر 1 سال کی زندگی آپ کو عنایت کر جائے گی. اگر 1000 بال ہوئے تو 1000 سال کی زندگی مزید مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد پھر وہی جو چلنا ہوگا اللہ کے پاس. تو کہا کہ پھر میں ابھی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبت کرتا ہوں میں، ابھی چلو. اس سے پتہ چلا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. تو دوستو، جب بھی کوئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ابھی عمل کا سلسلہ منقطع ہونا یہ کیا ہے؟ نہ وہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی بدی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں بڑا معروف ہے نا یہ کہ پیر صاحب قبر میں جانے کے بعد جو ہے وہ سب کی حاجتیں سن رہے ہیں، سب کی مشکلات سن رہے ہیں، سب کی بگڑیاں بنا رہے ہیں. جناب علی زندگی میں تو لنگڑے تھے اور قبر میں جا کر جو ہے وہ سب کو ٹانگیں بھی دے رہے ہیں، اولادیں بھی دے رہے ہیں، اور زندگی میں لنگڑے تھے. سمجھ رہے ہوں گے میری بات آپ ہے نا؟ زندگی میں تو اپنی ٹانگیں درست کر نہیں سکا، اور جیسے قبر بن گئی اس کی، اور قبر کے بعد جو آستانہ چڑھ گیا، اب جناب علی منتیں مرادیں اور جناب علی جو ہے وہ لمبی لمبی جو ہے وہ دعائیں، فریادیں، چادریں چڑھائی جا رہی، اب زندہ ہو گئے. آپ نے نام سنا ہوگا نا عالمگیر کے بارے میں، بادشاہ عالمگیر. کسی نے یہ قصہ بنایا کہ عالمگیر بادشاہ جو ہے نا وہ ہر جمعرات کو قبر پر جاتا تھا، اور قبر پر جا کر وہ کہتا تھا السلام علیکم، تو قبر سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام یا عالمگیری حجتی. تو اس واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یہ گئے تو سلام کیا تو سلام کا جواب ہی نہیں آیا. بڑے پریشان ہو گئے، 2 دفعہ 3 دفعہ کیا، پھر حکم دیا کہ جی اکھیڑ دو اس قبر کو. اندر سے جواب آئی وعلیکم السلام عالمگیری حجتی، وعلیکم السلام. نماز پڑھ رہا تھا قبر کے اندر. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب مرنے کے بعد وہ نیکی نہیں کر سکتا، اب مرنے کے بعد وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا،
اب مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ عمل کا میدان زندگی ہے، قبر کی زندگی نہیں ہے. عمل کا میدان. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبر پر جا کر روتے تھے. ابن ماجہ کی حسن درجے کی حدیث ہے، قبر پر جا کر روتے تھے. کسی نے پوچھا کہ نہ آخرت کی بیان پر اتنا روتے ہیں، نہ آپ حشر کے میدان پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کا تذکرہ سننے پر اتنا روتے ہیں، آپ قبر کے مسئلے پر آتے ہیں زارو قطار روتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں میری کامیاب ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں پھنس گیا تو سب جگہ پر پھنستا چلا جاؤں گا. یہ قبر کی زندگی کیا ہے؟ یہ جزا کی زندگی ہے، عمل کی زندگی نہیں ہے. عمل ابھی کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ سے کہو اتقوا اللہ ولتنظر نفس، دیکھو ہر کوئی دیکھے، ما قدمت لغد، ما قدمت یعنی کیا بھیجا اس نے، لغد کل کے لیے. اللہ تعالی قیامت کو کل فرما رہا ہے، کل قیامت کی دن. کیوں فرماتے کہ تم اس کو دور دیکھتے ہو، نراہ قریب ہے، اور ہم اس قیامت کو تمہارے لیے بڑا قریب دیکھتے ہیں. تمہاری چھوٹی عقل ہے، تم قیامت کو سمجھتے ہو کہ بڑی لمبی زندگی ہے. فرمایا نہیں، ہم بڑا قریب دیکھ رہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے ابھی ایک سانس لیا ہو، اگلا سانس لینے کی تمہیں مہلت نہ دی جائے. اسی لیے وقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ معلقا على هذا نص الصريح الذي رواه امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حدیث صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب. عبداللہ یاد رکھے حدیث کی اصطلاح میں عبداللہ ایک عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ ایک عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ اور ایک عبداللہ بن عباس ہے. یہ تین عباد اللہ بڑے مشہور ہیں. حدیث کی اصطلاح میں جب صرف عبداللہ آتا ہے، جب صرف عبداللہ استعمال ہوگا تو کون مراد ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود. اور جب ابن عمر ہوگا کہنا، اس سے مراد صرف عبداللہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب عبداللہ بن عباس ہوگا، ابن عباس ہوگا تو عبداللہ بن عباس. لیکن جب صرف کہ ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے مراد صرف عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. فرماتے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے. کبھی نبی علیہ السلام کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی وعظ کرتے ہیں، کبھی فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا، کبھی فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پر مارا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بھی اس قسم کے معاملات کرتے ہیں نا، تینوں مسئلے کے اندر مختلف قسم کی حکمتیں ہوتی ہیں. یا کندھے پر رکھ کر کوئی چیز سمجھانا مقصود تھی، کندھے پر رکھ کر ہے. ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کے پر ہاتھ مارا. وصیت کیا کی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہ غریب کی طرح، ای کہ تمہیں لوگ پہچانے نہ، او عابر سبیل، مسافر کی طرح، اور دنیا اور اپنے آپ کو جو ہے مردوں میں شمار کر. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کا یہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. شام کر لے، صبح کا انتظار مت کرنا. صبح کر لیا، اب مت سوچنا کہ تمہیں شام نصیب ہوگی، اب نہیں لگتا تمہیں. تو عزیزوں بات یہ ہمیں پتہ چلی، جو لب لباب ہے کہ وقت کب بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آخرت کو دور دیکھتے ہو، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بڑا قریب دیکھتے ہو تمہارے لیے، تم اس کو دور دیکھ رہے ہوتے ہو. تو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جو میرے آپ کے سامنے فکس ہو کہ جی
آدمی بوڑھا ہی جائے گا، جوان نہیں جائے گا، بچہ نہیں جائے گا، بوڑھا ہی جائے گا اس دنیا سے. یہ وقت فکس نہیں ہے، کبھی بھی کسی صورت میں کوئی بندہ جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. آپ کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر تھا، آپ کی گود کے اندر وفات پا گیا. تو فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب بھی انسان مرتا ہے، انقطع عنہ عملہ، انقطاع ہو جاتا ہے اس کا عمل. اس کا عمل انقطاع اس لیے ہوتا ہے کہ موت کے بعد عمل نہیں ہے، سزا اور جزا ہے، عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم جنازہ دفناتے ہو نا، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کا عمل، اس کے گھر والے اور اس کا مال. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، اس کا عمل اس کے میت کے ساتھ اس کے قبر کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل جو تم نے کیا تمہارا اینڈ ہوا، اور اب تمہارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب نہ کسی کو تم سنا سکتے ہو، نہ کسی کی تم سن سکتے ہو. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بریلوی حضرات کی طرف سے یہ بڑا اعتراض اکثر و بیشتر آتا ہے کہ جناب علی ہم بزرگان دین کو جو ہے وہ پکارتے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے. تم خود بھی تو جا کر قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو نا، کہ سلامتی ہو تم پر ایک قبر والو، تو وہ سن رہے تبھی تو تم کہہ رہے ہو. تو یہاں پر اس میں ذہن میں رکھے کہ اس حدیث سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ قبر کا مردہ جو ہے وہ آپ کے سلام کو سن رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے مسلمہ یہ قاعدہ بتایا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، کہ سارے نیک کام اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. تم نے سلام کیا، وہ اللہ کو چڑھ گیا، اللہ پہنچائے گا، کیونکہ تم نہیں سنا سکتے، نہ ہی وہ تمہاری سن سکتا ہے. دلیل، اس کی دلیل صحیح بخاری سے میرے پاس موجود ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قریش کو ایک کنویں میں ڈالا تھا، ایک کنویں میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو خطاب کیا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، میں نے تم سے کہا تھا، جو بھی میں نے تم سے کہا تھا، اب تم نے ان چیزوں کو، سب چیزوں کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے سنتے ہیں؟ سننا کیا ہے؟ عمل ہے. سماعت، بصارت، تکلم، یہ داخل فی العمل، یہ سب کچھ چیزیں عمل میں داخل ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر اس وقت ابھی یہ مردے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت سنایا جا رہا ہے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا حیرت زدہ ہونا کہ کیا مردے سنتے ہیں، یہ اسی لیے تو حیرت زدہ ہوئے تھے کہ عام حالت میں کبھی بھی کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، ورنہ کیوں حیرت زدہ ہوتے؟ ایک روٹین کی بات ہوتی تو کبھی بھی کوئی صحابی کیوں حیرت زدہ ہوتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت پر جنازہ پڑھتے تو کوئی حیرت زدہ ہوتا کہ اللہ کے رسول یہ جنازہ پڑھ رہے کیوں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. سورہ فاطر ہے، سورہ 35ویں سورت ہے، آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوا دے. وہاں مضارع کا صیغہ ہے، سنواتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنواتا رہے گا. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ قبر والوں کو سنانا اور جب قبر والوں کو سننا ہوتا ہے تو وہ ایک عمل ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے میت خالی ہو جاتی ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور سورۃ النحل میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ قبر سے کب اٹھنا ہے. قبر سے اٹھنے کا علم یہ ایک عمل ہے، علم ایک عمل ہے. العلم هو عمل والعلم قبل العمل، علم عمل ہے اور یہ علم عمل سے پہلے کا عمل ہے. یہ تو ان کو علم نہیں ہے. تو فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کو یاد رکھیں، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی قرآن مجید نے، جس کا ذکر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اے نبی علیہ السلام زندہ مردہ دونوں برابر نہیں ہیں. وما یستوی، ما لفظ نفی
اور یستوی لفظ مضارع، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زندہ مردہ برابر ہے، نہ کبھی قیامت تک برابر ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ برابر ہو تو پھر سارا یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی آتا ہے، اذا مات الانسان، لفظ اذا عموم پر دلالت کرتا ہے، جب بھی کسی بھی حالت میں کوئی بھی ہو کبھی بھی مرے گا، اور لفظ انسان لفظ جنس یعنی کوئی بھی انسان ہو جب بھی مرے گا عمل کا سلسلہ اس کا منقطع ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی عمل نہیں کر سکتے قبروں میں، البتہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاوی کے اندر جو ہے اس کے اندر ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا، آپ نے اس فرمایا کہ اسنادہ صحیح۔ وہ کیا حدیث ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو مٹی کھائے، لیکن عمل کے اعتبار سے ان کا سلسلہ بھی منقطع ہے۔ ان کا سلسلہ کیا ہے؟ منقطع ہے، لازمی طور پر منقطع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الا من ثلاث، تین چیزیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ لفظ صدقہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لفظ عمل نہیں کہا کہ عمل جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ ہو جو جاری ہونے والا ہو، جو صدقہ ہو جاری ہونے والا ہو۔ مسجد بنوا لی، صدقۃ جاریہ۔ آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، صدقۃ جاریہ۔ آپ نے قرآن چھپا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا، صدقۃ جاریہ۔ یہ ساری چیزیں صدقۃ جاریہ میں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صدقۃ جاریہ کے حوالے سے ایک مالی صدقۃ جاریہ ہے اور ایک بدنی صدقۃ جاریہ ہے۔ اس دونوں مسئلے کے اوپر علماء کی بڑی مفصل بحثیں موجود ہیں، یہ میں ابھی نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او علم تنفع به، علم نافع۔ اب اس پر غور کیجئے گا، لفظ علم نافع جو اس کو فائدہ پہنچائے۔ علم بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وہ علم جو اس کو فائدہ پہنچائے، اور وہ کون سا فائدہ پہنچائے؟ وہ اخروی فائدہ پہنچائے۔ کیا فائدہ پہنچائے؟ اخروی فائدہ پہنچائے۔ اب اس کے ذیل میں بہت ساری مباحثات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اگر ہم اس پر بات کریں تو تقریباً کم از کم جو ہے وہ 50 سے زیادہ یہ ایسے علم فائدہ والی چیزیں ہیں کہ جو میت کو پہنچی جاتی ہیں۔ اس سے چھوٹی سی چیز، آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو حدیث سکھا دی ہے، جو بھی اس متعلقہ جو بھی فن ہوگا آپ نے اس کو سکھایا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، آپ نے سکھا دیا اس کو۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی وجہ سے تنفع العلم، علم کے فوائد کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی شادیاں بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ آپ بولیں گے یہ کہاں سے بات، کون سی بات کہاں سے جوڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ بیویاں تھیں نا، وہ اس وجہ سے تھیں کہ عورتوں کی کثرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر آتی تھی۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، مرد کو، عورت کو بھی ایسے ہی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے؟ سوال کرتی ہے، منہ چھپا رہی ہے۔ ہماری ماں نے پکڑ کر جو ہے ان کو بولا کہ بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے، تم ایسے کھل کے باتیں کر رہی ہو ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اس پر بھی غسل ہو جاتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے۔ امام جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ شرح مشکل الآثار میں نیچے یہ لکھتے ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ انصار کی عورتوں کا قیامت تک کی امت کی عورتوں پر اتنا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے شرم و حیا کے ساتھ ایسے مسئلے پوچھے جو قیامت تک کے مردوں اور عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں، امام طحاوی فرماتے ہیں۔ اب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے دیکھیں نا آپ، تنفع العلم، علم کا فوائد کا ہونا، فائدہ ہونا، ہماری ماں سے کیسے کیسے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ امام ایک بہت بڑے جو ہے وہ امام زرکشی گزرے ہیں رحمہ اللہ، الاتقان والے، الاتقان فی علوم القرآن، انہوں نے باقاعدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک کتاب لکھی ہے، موٹی کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنے صحابہ اکرام مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ اس کے بارے میں علم دیتے تھے۔ کوئی غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بخاری شریف کی بڑی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الغسل کی، کہ دو لوگ آئے اور دونوں امی عائشہ کے جو ہے وہ محرم تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے غسل کی مقدار کا مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ اتنے پانی میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ غسل کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے،
کیوں؟ ہماری ماں خانگی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو بہتر جانتی تھی۔ اور پھر اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ان میں اختلاف ہوتا تو امہات المومنین کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علم جو فائدہ پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا یہ امت کی قیامت تک کی امت کے لیے فائدہ ہے، فوائد ہی فوائد ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں اس میں۔ یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد دعا کرے اس کے لیے، باپ کے لیے دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، دعا کرتی رہے، کہیں بھی ہو وہ دعا کرتی رہے۔ حالانکہ ہو کی ضمیر واحد کی طرف جو ہے وہ راجع ہے، اور ہو کی ضمیر باپ کی طرف لوٹتی ہے۔ ماں کہاں گئی؟ تو ماں یہاں گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ نیک اولاد کا ہونا، اب اس کے بارے میں شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیک اولاد دعا کرے تو کیا بد اولاد کی دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ نیک اولاد کی دراصل اس لیے ذکر کیا گیا کہ باپ اس دانے کو، اس چھوٹے سے پودے کو محنت کر کے جب درخت بناتا ہے نا، اور پھر یہ درخت باپ کے مرنے کے بعد پھل دے گا نا، تو اب اس کے لیے صحیح معنوں کے اندر صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، باپ نے کبھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اپنی اولاد کے حوالے سے۔ ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ باپ چلا گیا امریکہ کمانے کے لیے، پیچھے بچوں کی تربیت بھیڑ چڑھ گئی اس کے، ہے نا، دبئی چلا گیا، امریکہ چلا گیا، 4 سال کے بعد آ رہا ہے، اتفاقی طور پر بچہ نیک ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، اور بچہ نیک نہیں ہوا اور پھر بچہ نہ بھلے دعا کرتا رہے باپ کے لیے، تو دعا باپ کے لیے دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک اولاد کی شرط لگائی اس لیے کہ بچے کے اوپر ماں باپ محنت کریں گے۔ آپ دیکھیں نا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کے اندر موجود ہے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں، کہ وہ ایک راستے سے گزرے تو ایک بدو سے ملاقات ہوئی۔ اب باپ کی تربیت دیکھیں، ایک بدو سے ملاقات ہوئی، بدو نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ آپ عمر کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ سبحان اللہ، وہ تو میرے دوست تھے۔ کیا کہنے لگے؟ وہ تو میرے دوست تھے، آپ کے والد میرے دوست تھے۔ عبداللہ بن عمر دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ تھے، سر پر امامہ باندھا ہوا تھا، اشرفیوں کی تھیلی تھی، عمدہ قسم کی سواری تھی۔ کہا کہ واقعی میں تم میرے بابا جانی کے دوست ہو؟ کہا کہ ہاں میں تمہارے بابا جانی کا دوست ہوں۔ کہتے کہ سبحان اللہ، میرے والد کے دوست، دیکھو میرے والد کا دوست ہے یہ، سبحان اللہ، آپ واقعی میں میرے باپ کے دوست ہو؟ کہا کہ ہاں میں تمہارے بابا جانی کا دوست ہوں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے باپ کا دوست آ گیا یہ۔ اترتے ہیں سواری سے، اور سواری سے اترنے کے بعد اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ میرے پاس اشرفیوں کا تھیلا ہے، تم یہ بھی لے لو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری نہیں، کہا کہ ادھر آؤ، تم میرے والد کے دوست ہو؟ کہا کہ ہاں میں تمہارے والد کا دوست ہوں۔ اس بدو نے کہا کہ یہ سواری ہے، یہ بھی لے جاؤ۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، یہ بدو ہیں، یہ صرف تم اس کو جو ہے وہ اشرفی بھی دے دیتے تو یہ بہت ہوتا ہے اس کے لیے۔ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ کہا کہ اس لیے میں نے یہ ساری بھلائیاں کی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی رغبت دی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنے کی رغبت دی ہے، اسی لیے میں نے اپنے باپ کے دوست کا خیال رکھا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، یہ صالح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ باپ اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کب بنے گا؟ جب وہ نیک ہوگا، جو اس ڈگر پر ہوگا کہ مرنے کے بعد ماں باپ کو یاد کرتا رہے گا، رو رو کر اللہ کے آگے یاد کر رہا ہوگا، پوری زندگی اس کی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ آپ نے ایک محدث کا پتہ نہیں نام سنا ہو نہ سنا ہو، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ذکر کیا ہے حیوہ محدث کا، حیوہ بن شریح۔ حیوہ بن شریح جو ہے وَكَانَ مُتْقَن عابد، اب بڑے عابد اور متقن تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ آپ حدیث کا درس دے رہے ہیں تو ایسا ہوا کہ حدیث کے درس کے دوران والدہ آ گئی، والدہ آئیں، کہنے لگے یا حیوہ وقال لبیک یا امی، لبیک نعم، آواز لگا رہی ہے ماں، حیوہ بیٹے کدھر ہو تم؟ کہا کہ حاضر ہوں اماں۔ کہا کہ حیوہ اٹھو بیٹے اور کبوتر کو دانا ڈال دو۔ سبحان اللہ،
بند کیا حدیث کی کتاب، کبوتر کو دانا ڈال دے. طالب علموں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدہ کی ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے، آپ اتنا عظیم کام اس عورت کے لیے چھوڑیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اولاد نیک. حیوہ بن شرعی فرماتے کہ جی مجھے معلوم ہے کہ والدہ کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، یہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حیوہ بن شرعی کے لیے حدیث پڑھانا فرض نہیں ہے، لیکن ماں کی اتباع کرنا فرض قرار دے دیا. تو ولد صالح اسی کو کہتے ہیں نا، نیک اولاد، کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. دیکھیں نیک سب سے پہلے نیکی کا بتایا گیا، نیک اولاد ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. ابھی سم ٹائم کبھی کبھی نماز پڑھنے والی اولاد جو جمعے کے جمعے نماز پڑھتی ہو، راغدہ کے ہاتھ بھی دعا بھی کر رہی ہو اور پنکھے کے اوپر بھی نظر آ جاری ہو، ادھر بھی جا رہی ہو، کیا خاک اس کی دعائیں مقبول ہوں گی؟ نیک اولاد کا تو پورا بایو ڈیٹا وہ یہ ہے کہ پوری زندگی رات کو بھی اٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں والدین کے لیے ہے. جو علم پھیلا رہا ہے قبر میں اس کے والدین کو اس کی عظمت، اس کے علم کا اجر والدین کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. نہیں ہے صحیح حدیث وسلم کی، رسول صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اونچا مقام دیا جائے گا مرنے کے بعد تو بندہ پوچھے گا اللہ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بدعاء ولد لک، تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے یہ تیرا اتنا اونچا رتبہ میں نے کر دیا ہے، اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے. تو عبداللہ بن عمر اپنے باپ کی محبت کے اندر سب کچھ لٹا دیا. اب جس بندے نے صرف باپ کی محبت میں صرف دوست کا اتنا احترام کیا ہے تو وہ بندہ باپ کے لیے دعا کتنی کرتا ہوگا. اور جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی کتاب التعبیر کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر اپنے والد کی زندگی میں ہی خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی طرف لے گئے، اور جب وہ بالکل آگ کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا گئے. اور پھر کچھ لوگوں نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آگ والا تھوڑی ہے، یہ جہنم میں نہیں ہے، اس کو نکال دو یہاں سے. اور ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور ایک دم گھبراہٹ، پسینہ. اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ حفصہ بڑا پریشان ہوں. کہا کہ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حفصہ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے میں نے، مجھے آگ کی طرف لے گئے. اب یہ تم نبی علیہ السلام سے پوچھو. اب اس حدیث سے ایک فائدہ یہ نکلتا ہے کہ صحابی دوسرے صحابی پر اعتماد کرتا تھا، اور جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہے اور دوسرا صحابی پہلے صحابی کو روایت وہ حدیث سنا دیتا ہے تو اس کے اندر وہی حکم لگتا ہے کہ جو سنانے والے کا حکم ہے یا جو سننے والے کا حکم ہے. حکم کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، ایک ہی ہے. کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول تھے. اب امی حفصہ نے نبی علیہ السلام سے خواب بتایا. آپ نے فرمایا کہ حفصہ یہ تمہارا بھائی تو بڑا عظیم قسم کا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل، بڑا اچھا آدمی ہے. فرمایا کہ لیکن اگر وہ رات کو قیام کرے تو یہ بہت اچھا ہے. امی حفصہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے تمہارے لیے تعبیر یہ بتا دی ہے کہ تم اچھے آدمی ہو لیکن اگر تم رات کو قیام کرو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نا کتاب لکھی، کتاب الزہد. کیا لکھا ہے؟ زہد. تقوی، زہد، ورع، یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بڑی ضروری ہیں. تو کتاب الزہد لکھی ہے. زہد کہتے ہیں بے پرواہی کو. کیا کس چیز کو؟ بے پرواہی کو، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے پرواہ ہے. اس پر انہوں نے، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد لکھی ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ نبی علیہ السلام سے یہ سنا نا